ناظرین، امریکن انخلا کے بعد مسلم دنیا کا یہ خیال تھا کہ افغان طالبان اب اپنا اسلحہ رکھ کر ایک ایسی اسلامی حکومت ہوگی جو پوری عالم اسلام کے لیے ایک مثال ہوگی، لیکن شاید امریکہ ریموٹ جاب کی طرح اب دنیا کو ریموٹ جنگ بھی سکھانے لگا ہے۔ اب امریکہ براہ راست جنگ کی جگہ بالواسطہ طالبان کے خلاف لڑے گا۔ طالبان حکومت ہر آئے دن نئے مشکل سے دوچار ہو رہی ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے، افغانستان میں نظریاتی، فرقہ وارانہ، سیاسی اور قومی اختلافات نمودار ہو رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ افغانستان میں 42% پختون، 27% تاجک اور 9% ہزارہ اور ازبک قومیں آباد ہے۔ 85% کے قریب سنی مسلم اور 15% کے قریب شیعہ مسلم آباد ہے۔ افغانستان میں فرقہ وارانہ فساد کی بات کی جائے تو داعش سلفی شدت پسند گروپ ہے جو افغانستان میں طالبان کے خلاف مزاحمت پیدا کر رہا ہے۔ ناظرین، اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ 70 کی دہائی کی طرح افغانستان ایک بار پھر خانہ جنگی میں چلا جائے گا۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان رہنما داعش کے نشانہ بن رہے ہیں، جیسے کہ 12 اگست کو داعش کی طرف سے مولوی مجیب الرحمان خودکش حملے میں جام بحق ہوئے، تو بعض رہنما سیاسی اختلافات کی بنا پر اپنی وفاداری بدل رہے ہیں۔ پچھلے دن افغان طالبان شیعہ کمانڈر ایران کے ساتھ تعلقات کی بنا پر قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، امریکہ بھی افغانستان میں القاعدہ کمانڈر کو ڈرون اٹیک کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگست کے مہینے میں علمان الزواہری پر امریکن ڈرون اٹیک سے افغان طالبان کا بھرپور ریئیکشن سامنے آیا اور الزام لگایا کہ ڈرون پڑوسی ممالک سے کنٹرول کر دیا گیا اور طالبان حکومت چائنا اور رشیا کی مدد سے چھان بین کر رہا ہے۔ اگلے ہی ہفتے مولوی یعقوب افغان طالبان کمانڈر نے پاکستان کو موجب الزام ٹھہرایا اور مستقبل میں ایسا نہ کرنے کی دھمکی بھی دی ڈالی۔ ناظرین، ماضی میں افغان قوم کبھی بھی ایک نقطے پر یکجا نہیں ہوئی۔ 70 کی دہائی میں حکومت اور اقتدار کے لیے قتل و غارت ہوتی رہی اور بیرونی طاقت کے لیے راستہ ہموار ہو رہا تھا۔ ایسے میں جب افغان کمانڈر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سیاسی اختلافات ابھر رہے ہیں، معاشرتی اور معاشی مسائل بد سے بدترین کی طرف جا رہے ہیں، تو افغان قوم کی مستقبل کیا ہوگی؟ رشیا خود کو آزما چکا ہے اور امریکہ بھی 20 سال لڑ کر چلا گیا۔ یہ قوم آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات بلا کر بیرونی طاقت کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کی اقتدار کی حامی نہیں بن سکتے۔ کسی حد تک منظم نظام طالبانوں کے ہاتھ میں ہے، مگر اس کو توڑنا اتنا ہی آسان ہے۔ ناظرین، طالبان ان حالات میں اپنا فورن پالیسی پر کام کر رہا ہے۔ طالبان نے امریکہ کے انخلا کے بعد رشیا اور چائنا کو اپنا اسٹریٹجک اور اکنامک پارٹنر بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ چائنا کو امریکہ کی طرح جنگی جہاز پر نہیں بلکہ بلڈوزر پر آنے کی دعوت دی گئی۔ ناظرین، افغان طالبان نے پاکستان، نیپال اور ایران کی طرح ون چائنا پالیسی کی حمایت کر دی اور امریکہ کے خلاف چائنا کے صف میں کھڑا ہو گیا۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ اتنے چیلنجز کے ساتھ افغان طالبان افغانستان کی ترقی کے لیے انجینئرز، ڈاکٹر اور بزنس مین پیدا کر سکیں گے یا ان کی اسپیشلٹی صرف جنگ تک ہی رہ سکے گی؟ آپ لوگ اپنے خیالات کامنٹ میں بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔